بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق ہمسائے کی پڑھائی کریں گے۔ اس کی مشق سوال نمبر 1 جو ہے سوالات و جوابات وہ زبانی یاد کریں گے، اور باقی مشق جو ہے وہ ہم اس کی کتاب پر کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہمسائے سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے گھر ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ ہمارے دین میں ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تمام ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے ہمسایوں کے ساتھ پیار محبت سے رہنا اور ان کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسایوں کا خیال رکھنے اور ان کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اگر ہمسایہ غریب ہو تو اس کی مالی مدد کریں، اس کی عزت کریں اور لڑائی جھگڑا نہ کریں، اور اسے تنگ نہ کریں اور نہ ہی شور و غل مچا کر اسے تکلیف پہنچائیں۔ اگر ہمسایہ بیمار ہو تو اس کی دیکھ بھال کریں، کھانے پینے کی چیزیں تحفے کے طور پر ہمسائے کو بھیجیں، اس کی ضرورت پوری کریں، اس کی خوشی اور غم میں حصہ لیں، اسے جس وقت بھی ہماری مدد کی ضرورت ہو اس کی مدد کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہمسایوں سے اچھا سلوک کریں، کیونکہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے کا خاتمہ ہوتا ہے اور آپس میں اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کی مشق کریں گے۔ مشق نمبر 1 ہے درج ذیل سوالات کے جوابات زبانی یاد کیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے ہمسایہ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہمسایہ کسے کہتے ہیں؟ وہ لوگ جن کے گھر ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں انہیں ہمسایہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جن کے گھر ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں انہیں ہمسایہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمسایوں کے بارے میں کیا حکم دیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسایوں کے حوالے سے کیا حکم دیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کے حوالے سے حکم دیا ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ سوال نمبر 4 ہے ہمسائے کے کوئی سے 2 حقوق بتائیے۔ ٹھیک ہے، ان کا پہلا حق یہ ہے کہ ان کی خوشی اور غم میں حصہ لیا جائے۔ نمبر 2 ہے ضرورت کے وقت ان کی مدد کی جائے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5 ہے ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنا کیوں ضروری ہے؟ ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے آپس میں اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ مشق نمبر 2 ہے اپنے والدین سے ہمسایوں کے نام معلوم کیجیے، ٹھیک ہے۔ دائیں طرف والے ہمسائے، ٹھیک ہے، دائیں طرف جو آپ کے گھر کے دائیں طرف جو ہمسائے رہتے ہیں، جو یہاں پہ ان کا نام لکھنا ہے۔ بائیں طرف والے ہمسائے، ٹھیک ہے، اور جو گھر کے بائیں طرف رہتے ہیں یہاں پہ ان کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ مشق نمبر 3 ہے درست جملوں کے سامنے گڈ اور غلط جملوں کے سامنے کراس لگائیے۔ نمبر 1 ہے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ ٹھیک ہے، اس کے سامنے آپ نے گڈ لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمسائے سے لڑائی جھگڑا کیا جا سکتا ہے؟ جی نہیں، ہمسایوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کیا جا سکتا، ان کے ساتھ پیار محبت سے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ غلط جملہ ہے، اس کے سامنے آپ کراس لگائیں گے۔ نمبر 3 ہے کھانے پینے کی چیزیں تحفے کے طور پر ہمسائے کو بھیجی جائیں؟ جی ہاں، اس کے سامنے آپ گڈ لگائیں، ٹھیک ہے۔ یہ درست جملہ ہے، اس کے سامنے آپ گڈ لگائیں گے۔ نمبر 4 ہے کبھی کبھار ہمسائے کی مدد کریں؟ جی یہ غلط ہے، کبھی کبھار ہمسائے کی مدد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جب بھی ہمسائے کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو تو آپ نے ان کی مدد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کراس ہے، اس کے سامنے آپ کراس لگائیں۔ نمبر 5 ہے ہمسائے کی ضرورت پوری کی جائے؟
جی ہاں، ہمسائے کی ضرورت ہمیشہ پوری کرنی چاہیے، اس کے سامنے آپ گڈ لگائیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ نے یہ مشق اپنی کتاب پر کرنی ہے۔